ہم نے تو آج تک سنا کہ ثنا خان مصطفیٰ کون، حضرت حسان بن ثابت خادم رسول کون، حضرت انس بن مالک مؤذن رسول کون، حضرت بلال حبشی رازدان مصطفیٰ کون، حضرت حذیفہ بن یمان ہم جانتے ہیں، لیکن آج تک صرف ہم نے یہی جانا کہ ثنا خان مصطفیٰ صرف حضرت حسان بن ثابت تھے، وہ بھی تھے، لیکن آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نعت خواں پتہ کتنے تھے؟ 34 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خواں تھے۔ کتنے صحابہ؟ 34 صحابہ تھے جو حضرت آقا علیہ السلام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعت پڑھ کے سناتے تھے۔ یہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور نعت سننا نبی کریم امام الانبیاء کی سنت ہے۔ آج ہم نے صحابہ کی سنت پر بھی عمل کیا اور آقا علیہ السلام کی سنت پر بھی عمل کیا۔ ان میں سے ایک نعت گو تھے، شاعر بھی تھے، نعت پڑھتے بھی تھے، ان کا نام تھا حضرت نابغہ جادی۔ حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حوالے کو حضرت امام حجر عسقلانی نے الاصابہ فی تمیز صحابہ میں اس بات کو نقل فرمایا۔ دوسرے امام ابو البر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی کتاب الاستیعاب فی معرفت اصحاب میں اس واقعے کو نقل فرمایا۔ ان کے بعد ایک امام ہے امام الحیثمی، انہوں نے اپنی کتاب مجمع الزوائد میں اس واقعے کو نقل فرمایا۔ اور ان کے بعد امام حارث، انہوں نے اپنی مسند میں اس واقعے کو نقل فرمایا۔ واقعہ کون سا تھا؟ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے عرض کی، آقا میں نے آپ کی ذات پر نعت لکھی ہے اور پورے 200 شعر لکھے ہیں۔ کتنے شعر؟ پورے 200 شعر لکھے ہیں۔ آقا اگر آپ اجازت دے دے، میرے دل کو تسلی ہو جائے تو میں آپ کے سامنے آپ کی نعت آپ کو نہ سناؤں؟ میرے آقا نے فرمایا، نابغہ جادی ذرا سنا دے۔ تو جب فرماتے ہیں میں شعر پڑھتا رہا، شعر پڑھتا رہا، شعر پڑھتا رہا، درمیان میں ایک شعر ایسا آیا جس میں نبی کی صحابت کا ذکر تھا، آقا کی عظمت کا ذکر تھا، آقا کے حلم کا ذکر تھا، آقا کے مقام کا ذکر تھا۔ تو جب آقا نے وہ شعر سنا، آج جب ہم نعت خانوں کو پیسے دیتے ہیں، ہم علماء کرام کو آقا کی تعریف سن کر خوش ہو کر پیسے دیتے ہیں، نذرانہ پیش کرتے ہیں، میرے آقا نے نذرانہ دیا۔ نابغہ جادی کہتے ہیں جب آقا خوش ہوئے تو فرمایا، اللہ کی قسم میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے نابغہ جادی کے چہرے کی رونق کو کبھی خراب نہ کرے، اس کی رونق دوبالا رہے، میرے نابغہ جادی کا چہرہ ہمیشہ چمکتا رہے۔ تو فرماتے میں بڑا ہی راضی ہوا کہ قیامت تو آ سکتی ہے، چہرے پر کوئی نشان نہیں پڑ سکتا۔ راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا حضرت نابغہ جادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 120 سال کی عمر پائی، تو 120 سال کی عمر میں بھی ان کے منہ سے ایک دانت جب گرتا تو دوسرا دانت فوراً اللہ پیدا فرما دیتا۔ مجھے بتائیں کوئی ایسا بندہ ہے 50 سال 60 سال کے بعد جس کے منہ میں دانت باقی رہے؟ لیکن نابغہ جادی وہ بندہ 120 سال کی عمر میں بھی اس کے منہ سے کوئی دانت گرتا تو اللہ نیا دانت فوراً پیدا فرما دیتا۔ تو کہتے قیامت تو آ سکتی ہے لیکن میرے منہ کی رونق خراب نہیں ہو سکتی۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا میں نے نبی کے سامنے نبی کا جشن منایا، نبی کے سامنے میں نے آقا کے ترانے گائے، تو اللہ کے نبی نے مجھے انعام دیا۔ صاحبو ہم بھی آقا کے ترانے گاتے ہیں، دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی انعام سے نوازے، ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بڑھے۔